السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اهلا وسهلا ومرحبا ایها الطلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید، وحیاکم اللہ وکرمکم اللہ، واللہ تعالی نسأل ان یوفقنا لما يحب ويرضى۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ وبعون جل وعلا آج ہمارے پاس مشکات المصابیح کا سبق نمبر 38 سبق ہے، ایپیسوڈ نمبر 38واں سبق ہے۔ الحمدللہ ہم آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے اصل سبق کی حدیث کی نصوص کی جانب براہ راست کتاب سے پڑھتے ہیں، اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ حدیث۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ دروس جو ہے، اس کا جو اصل ٹاپک وہ نکاح ہے، کتاب النکاح، اور اس کے ضمن میں یہ ابواب ہیں۔ اور اب یہ جو ہمارے ہاں آج کا سبق یا پچھلے اسباق ہم نے پڑھے، اس میں جو احادیث تھیں وہ حق مہر سے متعلقہ تھیں۔ حق مہر جو ہے شرعی، اس کی کیا حد ہے، اور کون سا جو حق مہر ہے وہ فضیلت رکھتا ہے، افضل ہے، اور حق مہر میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو آج بھی تیسری فصل جو ہے ہماری اسی موضوع میں ہے، اور ہماری پہلی حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان، پہلے ان کا نکاح جو تھا وہ عبداللہ بن جحش کے ساتھ تھا۔ انا کانت، بے شک تھیں وہ، تحت عبداللہ بن جحش، عبداللہ بن جحش کے زیر نکاح میں تھیں۔ فماتا، تو وہ عبداللہ فوت ہو گیا، بارض الحبشہ تھے، حبشہ زمین میں، حبشہ کے ملک میں، علاقے میں۔ فزوجہ النجاشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ، اور انہوں نے ان کو حق مہر ادا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 4,000، 4,000۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ وضاحت ہے 4,000 درہم، 4,000 دینار۔ وبعث بها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت نجاشی جو تھے انہوں نے انہیں بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، نکاح کرنے کے بعد، ما شرحبیل ابن حسنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ رواه ابو داود و النسائی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، ہجرت فرما چکے تھے، اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حق مہر بھی ادا کیا اپنے پاس سے، اپنی جیب سے، اور پھر ان کے ساتھ شرحبیل بن حسنہ کو بھی بھیجا۔ تو یہ 4,000 درہم جو ہے اس وقت حضرت نجاشی نے، ظاہر حضرت نجاشی اس وقت بادشاہ تھے، اپنے وقت کے حکمران تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر جو ادا کیا تھا۔ تو حدیث جو ہے عزیز طلبہ، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں بڑے ہی معروف امام ہیں ابن شہاب زہری، جو مدلس اور عنن ہیں اس کی سند میں، بس اور کوئی علت نہیں ہے۔ اور اہل سیر نے بھی ایسے ہی لکھا ہے جیسا اس حدیث میں ہے، ایسے ہی یہ واقعہ ہے جیسا کہ ذکر ہوا ہے اس حدیث میں، اگرچہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ جی آگے اگلی حدیث آتی ہے ہمارے پاس، نیکسٹ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالا کہتے ہیں کہ تزوج ابو طلحہ تھا رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے مدینہ کے بڑے لینڈ لارڈ تھے، اور بڑے ان کے باغات تھے، بڑے امیر تھے، سبحان اللہ۔ اور ان کی سخاوت بھی اپنی ہی نوعیت کی تھی، جتنے اللہ نے ان کو مال دیا ہوا تھا اتنا ہی اللہ نے ان کو وسیع دل بھی دیا، اللہ اکبر۔ تو حدیث میں ان کے بارے میں
بھی واقعات ذکر ہوئے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے نکاح کیا ام سلیم رضی اللہ عنہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ سے۔ وکانہ صداق ما بینہما الاسلام، اور ان دونوں کے درمیان جو حق مہر تھا وہ اسلام تھا۔ اسلمت ام سلیم رضی اللہ عنہ قبل ابی طلحہ تھا رضی اللہ عنہ، ام سلیم جو تھیں انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ فخطبہا، تو حضرت ابو طلحہ جو تھے انہوں نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو پیغام نکاح بھیجا۔ فقالت، تو انہوں نے کہا انی قد اسلمت، تو کہ بے شک میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ فإن اسلمت نکحتک، اور اگر آپ بھی اسلام قبول کر لیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی، نکحتک۔ فاسلما، تو اس پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فکان صداق بین ما بینہما، تو ان کا اسلام لانا ہی ایک حق مہر ٹھہرا ان دونوں کے درمیان، صداق ما بینہما۔ رواہ نسائی، امام نسائی نے سے روایت کیا۔ تو صحابہ جو تھے وہ ان پر شک کیا کرتے تھے کہ یہ وہ جوڑا ہے مدینہ میں جن کا حق مہر جو ہے وہ اسلام ہے، سبحان اللہ۔ ویسے تو وہ بھی بڑے خوش نصیب تھے جنہوں نے پیچھے جو حدیث میں گزرا ہے، جن کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد زوجتکھا بما معک من القرآن، جاؤ جو آپ کے پاس قرآن ہے اس کو تعلیم دے دینا، تو یہ میں اس کی بنیاد پر میں آپ کا نکاح کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ تو یہ بھی بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ لوگ جو تھے ان کے بارے میں بھی شک کرتے تھے کہ ان کا نکاح جو ہے اس میں حق مہر جو ہے وہ کیا ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عزیز طلبہ توفیق اور اس کی یہ کرم نوازی ہے، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن بطور تحدیث نعمت کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا جو کہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے نکاح کیا، تو ان کے جو ہسبینڈ تھے ماشاءاللہ وہ بڑے کوالیفائیڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو لیکن عالم نہیں تھے، دنیا کی یونیورسٹی کی ڈگری بہت بڑی ان کے پاس تھی۔ تو میری بچی نے کہا کہ مجھے حق مہر میں کچھ نہیں چاہیے، جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ قرآن و حدیث کا علم پڑھیں۔ تو انہوں نے یہ قبول کیا اور باقاعدہ ہم نے یہ لکھوایا ہے ان کا حق مہر۔ تو یہ اللہ کی خاص برکت ہے، اس کی توفیق ہے، ہم بہت کمزور ہیں، اللہ قبول فرمائے اور اخلاص دے۔ ماشاءاللہ وہ میرے جو داماد ہیں ہونے والے، وہ اپنے اسی طرح اس عہد پر قائم ہیں، اور وہ مسلسل جہاں وہ دوسری محنت کر رہے ہیں اپنے ذریعہ معاش، اس کے ساتھ وہ باقاعدہ پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ 4 سالہ کورس ہے انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، الحمدللہ دوسرا سال ہے ان کا۔ تو اس قسم کا انسان کو جو ہے وہ نیکی میں سعادت مندی کے کام کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بنا جائے اللہ کی توفیق سے۔ آگے آتے ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور اسلام بطور مہر کے ذکر ہوا ہے اس حدیث میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی۔ آگے ہمارے پاس باب الولیمہ، ہاں جی، ولیمہ کا تعلق بھی نکاح سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ولیمہ یہ جو ہے یہ بھی ایک اس کا پارٹ ہے نکاح کا، لیکن یہ شرط نہیں ہے، یہ ولیمہ سنت ہے، اس کا حکم ہے، شرعی سنت ہے۔ اور ولیمہ کی دعوت جو ہے یہ خاوند کی طرف سے ہوتی ہے اس اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے طور پر کہ جو انہوں نے اللہ کے پاکیزہ کلمے سے ایک بالکل ان نون جو تھے لوگ ایک دوسرے کے لیے بالکل غیر محرم، اللہ کے پاکیزہ کلمے سے ان کا ایسا تعلق اور ان کے درمیان تعلق کی ایسی گرہ بند گئی ہے کہ جو لنفصام لہا، جو بڑی مشکل ہے کہ وہ ٹوٹے، اگرچہ شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ نکاح کے بعد طلاق کی نوبت آئے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ اظہار تشکر ہے اللہ کی بارگاہ میں کھانا کھلانا
ولیمہ کا، اس کا حکم، اس کی کیفیت اور استعداد، اس کے لیے وہ ساری چیزیں حدیثوں میں ہیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا علی عبد الرحمن بن عوف اثر صفرۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کے اثرات دیکھے، زرد رنگ کے اثرات، اثر صفرۃ، وقالا تو فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ قالا، وہ کہنے لگے انی تزوجت امراتن، کہ میں نے نکاح کیا اللہ کے رسول ایک عورت سے، خاتون سے، علی وزن نوات من ذہب، ہاں کہ میں نے تقریباً نوات کے وزن پر ایک عورت سے نکاح کیا، علی وزن نوات، وہ کھجور کے اوپر جو چھلکا یا وہ جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان وہ جو ہوتا ہے داغا سا یا کوئی بھی چیز کہہ لیجیے یا جلی سی، وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے وزن کے برابر، سونے کے وزن کے برابر تقریباً 5 درہم بنتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا میں نے 5 درہم کے عوض ایک عورت سے شادی کی ہے، یعنی سونے کی مقدار اتنی تھی کہ جس کی مالیت 5 درہم بنتی ہے۔ دیکھیے ذرا عزیز طلبہ، یہ ہے ہماری شریعت میں کتنا آسان ہے یہ کام، ہم نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جتنا کم خرچ ہوگا نا نکاح پر، اتنا ہی وہ بابرکت ہوگا اللہ کے فضل سے۔ تو ان نمود و نمائش اور یہ جو رسوم و رواج ہیں ہندوانہ اور یہ شیطانی، اس کی بجائے ہم نیکی کی راہ اختیار کرتے ہوئے ایمان اور تقوی کی اساس پر اس جو تعلق ہے اس کو قائم کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ کال، آپ نے کیا الفاظ فرمائے؟ بارک اللہ لک اولم ولو بشاتن، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ذبح کر کے کر لو، اولم ولو بشاتن، تو بکری کم از کم ہے جانوروں میں، ویسے تو ککڑی بھی کر سکتا ہے ذبح، ککڑی کا لفظ بڑا منہ پہ آتا ہے آج کل، تو بہرحال مرغی کہنا چاہیے، مرغی بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ایک مٹھائی بھی بانٹ سکتے ہیں، آگے آ رہا ہے، وہ ضروری نہیں کہ بندہ گوشت روٹی کھلائے ولیمے میں، کیونکہ سنت ہے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے دیا، اگر تو غریبوں کو، لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو شریک کرے، اگر اللہ نے وسعت دیا تو خوب کرے۔ یہ وہ دعوت ہے جو کہ ایک ایمانی دعوت ہے اور یہ دینی دعوت ہے، اور اس کو قبول کرنا بھی ضروری ہے، جیسے آگے آ رہا ہے 3210 حدیث میں الفاظ اولم ولو بشادن کا مطلب ہے کہ ولیمہ کر خواہ ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ تو جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جو جسم مبارک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کے اثرات دیکھے، تو غالباً وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جو اہلیہ تھیں، بیوی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، ملتے رہے انہیں، تو چونکہ مرد کے لیے یہ جائز نہیں، اس لیے میں یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ یلو رنگ زرد لگانا، خوشبو وغیرہ مرد کے لیے درست نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، عورت کے لیے یہ ممانعت نہیں۔ تو ان پر جو نشانات تھے یہ زردی مائل زرد رنگ کے، یہ ان کی سہلیہ کی وجہ سے ہوں گے۔ شاید دلہن کے پاس رہنے سے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بدن یا کپڑے پر زعفران لگ گیا ہوگا۔ احناف، عزیز طلبہ، احناف اور شافعیہ کے نزدیک مرد کو زعفران لگانا مطلق منع ہے۔ ہاں امام مالک کہتے ہیں کہ کپڑے کو لگا لیں تو کوئی حرج نہیں، بدن میں نہیں لگانا چاہیے۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ آدمی بچے اس خوشبو سے، اور دیگر خوشبوئیں ہیں، دیگر رنگ ہیں وہ استعمال کر لے، ضروری ہے کہ زرد۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، کس نے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو راوی ہیں، ما علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احد من نسائہ ما علم علی زینب، کہ نہیں ولیمہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احد من نسائی، اپنی عورتوں میں سے کسی کا بھی، ما علم علی زینب، جیسا کہ آپ نے ولیمہ کیا حضرت زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح پر۔ تو جیسا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے موقع پر کیا، کسی اور زوجہ محترمہ کے ساتھ نکاح پر نہیں کیا۔ تو کیا ولیمہ تھا؟ اولم بشاتن، آپ نے ایک بکری کا ولیمہ کیا۔ تو ولیمہ میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ وہ کھانا ہے جو خامد کی جانب سے ہوتا ہے شب زفاف کے بعد، اور یہ کھانا مسنون ہے۔ ستو، جو، مٹھائی وغیرہ پر بھی ولیمہ کرنا درست ہے، غرض ہر قسم کے کھانے پر ولیمہ ہو سکتا ہے جو حلال کا اور جائز ہو۔ آگے ہمارے پاس حدیث جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بنا بزینب بنت جاش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تعلق قائم کیا اپنے ان کے ساتھ، وہی تعلق جو کہ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، وہ جب قائم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ سے، تو کیا فرمایا کہ فاشبع الناس، تو آپ نے ولیمہ کیا اولم رسول اللہ ہی نہ بنا بزینب بنت جاشن، تو فاشبع الناس، تو آپ نے لوگوں کو پیٹ بھر کے کھلایا، خبزاں، روٹی، ولحمن، اور گوشت، یعنی پورا پراپر کھانا دیا روٹی اور گوشت کا۔ بکری ذبح کی نا جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ اللہ اکبر، رواه البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو فاشبع الناس خبزا ولحما، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ آگے آتے ہیں حدیث 3213 3213، وعنہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیۃ وتزوجها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، آتقا، وتزوجا، پھر ان سے نکاح کیا، وجعل عتقها صداقها، اور ان کی جو آزادی ہے وہی آپ نے حق مہر مقرر کیا، قرار دے دیا، حق مہر قرار دے دیا، کس کو؟ ان کو آزاد کرنا، آزادی ان کی۔ وَأَوْلَمَ عَلَيَّ بِحَيْسٍ، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ولیمہ کیا وہ کیا تھا؟ حلوہ تیار کیا آپ نے، حیث۔ حیث جو ہے یہ ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا تھا اس وقت عربوں کے ہاں، جو کھجور، پنیر اور گھی وغیرہ سے تیار ہوتا تھا۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلبہ 3214، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ ثلاث لیال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت فرمائی، ٹھہرے، قیام کیا، خیبر کے درمیان اور مدینہ کے درمیان، ثلاث لیال، 3 راتیں، یعنی جب آپ فتح خیبر کے بعد واپس مدینہ لوٹے تو راستے میں آپ نے 3 دن تک پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر۔ تو کیا کیا کام اور کاموں کے ساتھ؟ یبنا علیہ بصفیہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کیا، یعنی وہی، کیونکہ نکاح تو ہو چکا تھا، جو جیسے مقلاوہ کہتے ہیں نا، تو وہ وقت جو ہے وہ گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ جو تعلق ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، وہ گزارا، ٹائم گزارا۔ تو اب ابھی ولیمہ نہیں ہوا تھا، فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، تو میں نے تب بلایا سارے جتنے بھی مسلمان تھے وہاں مجاہدین، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کی دعوت کی جانب۔ وما کان فیہا من خبز ولا لحم، تو اس دعوت میں نہ تھی اس میں کوئی روٹی، من خبز ولا لحم، اور نہ کوئی گوشت۔ وما کان فیہا من خبز ولا لحم وما کان فیہا الا ان امر بالانطاع، اور جو تھا اس میں وہ کیا تھا، یعنی نہیں تھا اس میں مگر، وما کان فیہا، اور نہیں تھا کچھ بھی اس میں مگر، الا ان امر، کہ آپ نے حکم فرمایا، بالانطاع،
ایک دسترخوان بچھانے کا، دسترخوان بچھانے کا، جزاک اللہ، آپ نے حکم دیا دسترخوان بچھانے کا۔ انتا جو ہے نا وہ ایک جو چمڑا نہیں ہوتا اس کی کوئی بنی ہوئی، کوئی سمجھ لو کہ بچھائی چٹائی وغیرہ یا بچھونا سا تھا جس کو بچھا کر اوپر کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے۔ فبوسے تھا تو وہ بچھا دیا گیا دسترخوان، فاول کیا علیہ التمرو، تو اس دسترخوان پر ڈال دی گئی کیا؟ کھجوریں، التمرو والعاقۃ، اور پنیر، والسمن، اور گھی، کھجور، پنیر اور گھی جو ہے وہ ڈال دیا گیا اس اپنا ماشاءاللہ وسیع پیمانے پر، کس پہ؟ اس دسترخوان پر جو کوئی وہ ایک چٹائی تھی چمڑے کی۔ تو بس وہ ایک حلوائی سے یہ سمجھ لیجیے حلوائی بن گیا ہوگا، حلوا جو ہے وہ سب نے مل کے پھر کھایا۔ امام بخاری نے سے روایت کیا، تو یہ ولیمہ کی دعوت ہے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی۔ دیکھتے جائیے ذرا یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ جو مصیبت ڈالی ہوتی ہے لوگوں نے ایک دوسرے کو، ولیمے کی دعوتیں، اور پھر جناب بارات آ رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ حدیث ہے عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے تو صحیح حدیث، امام بخاری نے اس کو اپنا روایت کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں نا دو، الانتاؤ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے چمڑے کی ایک چٹائی یا دسترخوان وغیرہ۔ اور حدیث میں ایک اور لفظ ہے العاقۃ، العاقۃ کو بھی انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، اس کا معنی پنیر۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3215 صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہ سے، وان صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ قال نہیں ہونا چاہیے، قالت ہونا چاہیے کیونکہ صفیہ جو ہیں یہ مؤنث ہیں۔ تو قالت عن صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ بمدین من شعیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اپنے بعض عورتوں کے ساتھ نکاح کے موقع پر دو، یا اپنا جو کے دو مد، جو کے دو مد کے ساتھ، قریباً 1 کلو بنتا ہے، 4 مد ہونا تو 1 سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا، آگے اندازہ لگا لیجئے، کوئی نصف سا قریباً اتنے جو تھے وہ آپ نے پکائے اور ان کے ساتھ جناب وہ اپنا ولیمہ کر لیا۔ اس کو بھی پوری کو انڈر لائن کیجیے، علماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ بمدین من شعیر، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا فقط 2 مد جو سے ولیمہ کیا، اور 1 سا جو ہے اس میں 2.5 کلو ہوتا ہے، اور 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں، یعنی آدھا سا تقریباً، کلو سے تھوڑا سا اوپر۔ حدیث 3216 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیاتھا، ہاں جی، اذا دعی احدکم، جب بلایا جائے تم میں سے کوئی ایک الی الولیمۃ، ولیمہ کی دعوت کی جانب، فلیاتھا، تو اسے چاہیے کہ وہ آئے، اس کو حاضر ہو۔ متفق علیہ، وفی روایت لمسلم، امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فلیجب عرسن کان او نحوہ، اسے چاہیے کہ وہ خواہ نکاح ہو یا کوئی اور دعوت ہو اسی قسم کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں حاضر ہو، فلیجب یعنی اسے قبول کرے، یہ امر ہے، حکم ہے، اور بظاہر جو حکم ہوتا ہے وہ الامر یقتضی الوجوب، بظاہر جو حکم ہوتا ہے شارع کی طرف سے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو جو اس کو پھیر دے اس کے استحباب کی طرف۔ تو 3216 حدیث ہے اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیاتھا، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اگلی حدیث کی طرف آئیے 3217 وان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، یہ بھی وہی الفاظ ہیں بالکل، لیکن اس میں طعام، ولیمہ کی جگہ طعام کے الفاظ ہیں، کہ کوئی بھی دعوت ہو تو اگر کوئی آپ کو، آپ کا بھائی آپ کو دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ اللہ اکبر۔ فین شاہ طائمہ، یعنی حاضر ہو وہاں جائے ضرور، فین شاہ اگر چاہے تو کھا لے اس میں سے، فین طائمہ فین شاہ ترک، اور چاہے تو چھوڑ دے۔ مراد یہ کہ اگر مسئلہ روزے دار ہے تو نہ کھائے لیکن حاضر ہو جائے،
یا کوئی طبیعت خراب ہے یا کھانا مرضی کا نہیں جو طبیعت کے موافق نہیں ہے یا ٹائم نہیں ہے کھانے کا، کوئی بھی صورت ہو سکتی، تو کھانا نہ کھائے لیکن وہاں پہنچے ضرور، جائے ضرور، کیونکہ یہ جو حاضری ہے دعوت کے پر، اس کے پیچھے جو اصل حکمت ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، اباہمی محبت، ہمدردی اور اخلاص، پیار، یہ چیزیں ہیں۔ تو اگر نہیں جائے گا تو جو بلانے والا اس کے دل میں یہ چیز خلش بن کے رہ جائے گی۔ 3217 حدیث کی عبارت احدکم الی طعام فلیجب کا ترجمہ ہے، جب تم میں سے کسی کو کوئی کھانے پر بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ، یا بلایا جائے تو اسے چاہیے کہ اسے قبول کرے۔ مفہوم یہی بنتا ہے کہ ولیمہ کی دعوت پر تو خاص طور پر جانا واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے نہ جائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جو عام کھانے کی بات اگر ہے وہ واجب ہے، تو ولیمہ کی تو اس سے بلاولا زیادہ، اور اگر نہیں جا سکتا تو فوری طور پر مطلع کرے اور وجہ بھی بتائے تاکہ اگلے کے دل میں کوئی بات نہ آئے۔ اگلی حدیث ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ، کھانوں میں سے سب سے بدترین کھانا وہ ولیمہ کی دعوت ہے، طعام الولیمہ یدعا لہا الاغنیاء، کہ جس میں بڑے جو غنی مالدار لوگ ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاء، اور محتاج اور بھوکے فقیر مسکین بیچارے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے دعوت کو قبول نہ کیا، تارا کا چھوڑ دیا، آنے سے رک گیا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو گویا اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ متفق علیہ۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے جائیے، حدیثیں بالکل صحیح ہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ 3218 یہ چیزیں کام کرنے والے لوگ ہم کام نہیں کرتے، اور زیادہ رسومات جی فلاں کی جی برتھ ڈے ہو رہی ہے، کنجر خانے نچائے جا رہے ہیں جناب، ناچ گانے ہو رہے ہیں الیاذ باللہ، اور خرچ کیا جا رہا ہے فضول۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ جس کو چاہیے کہ انسان اس پر اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کھل کے خرچ بھی کرے، لوگوں کو بلائے، فقیروں کو شریک کرے، مسکینوں کو برکت ہو، فائدہ اس کے لیے، ثواب ہو۔ تو حدیث کی عبارت من ترک الدعوۃ فقد عصی اللہ ورسولہ کا مفہوم یہ بنتا ہے ترجمے کے ساتھ کہ کھانا کھلانا جانبین سے یعنی طرفین میں محبت و خیر خواہی کو جنم دیتا ہے، اور اس محبت اور خیر خواہی پر اللہ اور اس کے رسول بہت ہی راضی ہوتے ہیں۔ تو گویا جیسے جس نے قبول نہ کی ایسی دعوت، تو اس نے یہ خیر خواہی اور محبت کو ریجیکٹ کر دیا، توڑ دیا، نگلیکٹ کر دیا، تو اس کے عمل سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائیں گے، تو گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، والعیاذ باللہ۔ آگے حدیث طلبہ ہمارے پاس ابو مسعود الانصاری، ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رجل من الانصار، کہ انصار مدینہ کے انصار میں سے ایک آدمی تھا، یکنا، جس کی کنیت یہ رکھی گئی تھی ابا شعیب، جو ابو شعیب کی کنیت سے پکارا جاتا تھا۔ کان لہو غلام لحام، اس ابو شعیب جو تھا مدینہ کے انصار کا آدمی، اس کا ایک خادم تھا غلام، لحام، کساب، کساب یعنی یہ جو ہوتا ہے جانور کسائی جنہیں کہتے ہیں ہم۔ فقالا اصنع لی طعاما، تو ابو شعیب جو تھے انہوں نے اپنے اس غلام یعنی خادم سے کہا، فقالا اصنع لی طعاما، میرے لیے کھانا تیار کرو، لیکن اس کھانے میں جو میرے لیے تیار کرو گے اس میں اس طرح کرنا کہ اتنا زیادہ کر دینا کہ جو یکفی خمسطن، جی اتنا کر دینا کہ وہ 5 مرد بندوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، میرے لیے کھانا تیار کرو حسب معمول، اور اس میں اضافہ کر دو 5 بندوں کا مزید، یکفی خمسطن لعلی ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامسہ خمسطن،
کہ شاید کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دعوت دے دوں، سبحان اللہ، جو پانچوں کے پانچویں ہوں گے، پانچ کے پانچویں ہوں گے، مطلب یہ کہ چار ہم ہوں گے اور پانچویں وہ ہوں گے، تو چار آدمی یعنی پانچ آدمیوں کا کھانا بنا لیجئے۔ ادعو النبیہ لعلی ادعو النبیہ، کا شاید کہ میں دعوت دوں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، خامساتن، جو پانچ بندوں کے پانچویں ہوں گے، یعنی چار ہم ہوں گے اور پانچ وہ، پانچواں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فسانہ لہو تعیمن، تو اس ان کے جو ابو شعیب تھے، ان کا جو خادم تھا، غلام، اس نے کھانا تیار کیا ان کے لیے، تعیمن یعنی ہلکا پھلکا سا کھانا، تعیم مراد ہے، یہ تصغیر ہے طعام کی، تعیم ہلکا پھلکا کھانا، بہت زیادہ تکلف نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا جی، مختصر سا کھانا۔ ثم اتاؤ، پھر وہ خادم آیا، غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فدعاؤ، اور تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ ابو شعیب نے آپ کو بلایا ہے کھانے کی دعوت پر۔ فتابعہم رجل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہو لیا، یعنی پانچ آدمیوں کی دعوت تھی نا، مختصر سا کھانا پکا، پھر وہ خادم آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت، فسانہ لہو تعیمن، تو اس خادم نے، ابو شعیب کے خادم نے ان کے لیے مختصر سا کھانا جو ہے وہ چنا، تیار کیا، ثم اتاؤ، پھر وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فدعاہ، تو اس نے آپ کو دعوت دی، فتابعہم رجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور آدمی جو ہے وہ بھی آ گیا ان کے پیچھے پیچھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا شعیب، اے ابو شعیب، ان رجلا تبعنا، کہ بے شک ایک اور آدمی بھی ہے جو ہمارے ساتھ ہو لیا ہے۔ وہ بیچارہ بھی بھوکا ہوگا، جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہو سکتا تھا کہ ایسے بھوکے آدمی کو چھوڑتے، لیکن آپ نے کمال ادب اور وقار کے ساتھ یہ میزبان سے پوچھا، انہیں مطلع کیا، یا ابا شعیب ان رجلا تبعنا، کہ ابو شعیب ایک آدمی ہے جو ہمارے پیچھے ہو چلا ہے، فَإِنْ شِئْتَ، تو اگر آپ چاہیں، أَذِنْتَ لَهُ، تو آپ اس کو اجازت دے دیں آنے کی، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ قال، تو ابو شعیب جو ہیں وہ کہتے ہیں، لا، نہیں، بل أَذِنْتُ لَهُ، بلکہ میں نے اس کو اجازت دی ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ آنے والے تھے وہ، تو وہ کیسے ان کو چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے عزیز طلبہ کہ کس قدر اس وقت عالم تھا، تنگ دستی کا، افلاس کا، اور مالی جو کمزوریاں تھیں وہ کس قدر زیادہ تھیں، اور بہت ہی کم لوگوں کو ٹائم پہ کھانا ملتا تھا کہ جس سے وہ پیٹ بھرتے تھے، شاذ و نادری، زیادہ تر لوگ بھوکے رہتے یا ادھر ادھر کی کوئی کھجوریں وغیرہ کھا کے وقت گزارتے، کوئی اور چیزیں ادھر ادھر کی کھا لیتے یا فاقہ کر لیتے، تو یہ صورتحال تھی۔ تو اب دیکھیے کہ دعوت میں حاضری کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے کہ جتنے اشخاص کی دعوت ہو اتنے ہی جانے چاہیے۔ اصل تو یہ ہے، اگر کوئی اضافی آدمی چلا جائے یا جانا چاہتا ہو تو میزبان جو ہے، دعوت کرنے والا، اس کو اس کے بارے میں مطلع کیا جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، یا اگر نہیں تو وہ بیچارہ کہہ دے کہ جی میں انتظام نہیں کر سکا، تو پھر میزبان اگر چاہے تو اس کو آنے دے اور چاہے تو اسے روک لے، تو فعلی نہ بنے۔ الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل ہے جس کی یہ پہلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی۔ یہ بہت ساری حدیثیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آئی ہیں، آپ کو علم ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ آپ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی یہ رشتہ دار بھی تھے، تو ان کی والدہ محترمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں آپ کی خدمت کے لیے دے دیا تھا، تو 10 سال تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لگاتار مدینہ میں، تو اس لیے یہ گھریلو سارے جتنے بھی ایونٹ ہوتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بھی اس میں شریک ہوتے باقاعدہ، اور ہاتھ بھی بٹاتے اور انتظام بھی کرتے،
ولیمے وغیرہ اس قسم کی دعوتیں، اور آپ کو پھر یہ ساری حدیثیں آپ کے دن میں ہوتی تھی اور آپ نے روایت کی ہیں زیادہ تر۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولما علی صفیۃ بسویق و تمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا بسویق و تمر، سویق کہتے ہیں ستو، و تمر اور کھجور، ستوں اور کھجوروں کا، جیسا کہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیبر سے واپسی پر اور مدینہ کے درمیان 3 دن تک ٹھہرے، اور آپ نے شب زفاف جو ہے وہیں جو ہے وہ بسر کی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح فرما کر، اور پھر آپ نے ولیمہ کیا، اور جو آپ نے چیزیں دی وہ یہی تھیں، ستو کھجور وغیرہ اور گھی پنیر۔ تو یہ عزیز طلبہ آپ تک کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں اس میں اولما علی صفیۃ بسویق و تمر، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، حسن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال اس کو انڈر لائن کیجئے، اور باقی اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق اللہ کی توفیق سے اس کے فضل کرم سے اختتام پذیر ہوا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔